حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے نور نگاہ، میری آنکھوں کا نور، میری آنکھوں کی روشنی، جب بھی تجھے کوئی مصیبت پہنچے، کیا کہا باپ نے بیٹے سے، جب بھی کوئی مصیبت پہنچے تو اسے اپنے حق میں بہتر جان، اور یہ بات دل میں بٹھا لے کہ تیرے لیے اسی میں بھلائی ہے، اگرچہ بظاہر وہ مصیبت ہی نظر آ رہی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ تیرے حق میں بہتر ہوگی۔ یہ سن کر بیٹا کہنے لگا، جو کچھ آپ نے فرمایا میں نے اس کو سن لیا اور اس کا مطلب بھی سمجھ گیا، لیکن یہ بات میرے بس میں نہیں ہے کہ میں ہر مصیبت کے لیے اپنے لیے بہتر سمجھوں۔ اور ہمارے پائے میں کانٹوں لگ گیا، بر رہی ہے کاٹ لے تو اچھا ہوا گھر کرنے برو لگائے گو، برو لگائے گو نا۔ تو بیٹے نے کہا کہ میں نے جو آپ نے کہا وہ میں نے سب سن لیا اور مان بھی لیا، مگر یہ میرے بس میں نہیں ہے کہ جو بھی مجھے مصیبت پہنچے میں اس کے لیے اپنے لیے بہتر سمجھوں کہ اچھا ہوا بہت۔ میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا، یعنی میرا ایمان، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہ ہے کہ ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کے لیے یہ سمجھوں بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا۔ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کی یہ بات سنی تو فرمایا، پسر عزیز، اے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبیوں کو بھیجا، تو ہمارے زمانے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا ہے، چلو اس نبی سے ملاقات کرے آؤ، چلے آؤ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کی صحبت بابرکت سے فیضیاب ہونے چلتے، ان کی باتیں سن کر تیرے یقین کو طاقت ملے گی۔ بیٹا بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گیا اور کہا کہ چلو ابا جان ہم بھی چل رہے ہیں نبی سے ملاقات کرنے کے لیے۔ چنانچہ ان دونوں نے اپنے سامان سفر تیار کیا، پہلے موٹر سائیکل سے نہ جاؤ کرتے، گھوڑے پر، گدھا پر بیٹھ کے جاؤ کرتے، اور جو کھانے پینے کا جو سامان ہوتا تھا ساتھ میں لے کے رکھتے تھے، کئی دنوں تک سفر کرنا پڑتا تھا تب پہنچ پاتے تھے۔ تو کھانے پینے کا سامان سب باندھ لیا اور کھچروں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، نبی سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ غور سے سنا، بہت اچھی بات ہے۔ کئی دن رات انہوں نے سفر جاری رکھا، رات میں بھی چلے، دن میں بھی چلے، گدھے پر بیٹھ گئے۔ راستے میں ایک ویران جنگل آیا، وہ اپنے سامان سمیت جنگل میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جتنی ہمت دی اتنا انہوں نے جنگل میں سفر کیا۔ پھر دوپہر ہو گئی، گرمی زوروں پر تھی، گرم ہوائیں چل رہی تھی، اور اسی دوران اسی وقت ان کا پانی اور کھانا وغیرہ بھی ختم ہو گیا۔ جنگل میں چل رہے ہیں، تھکے ہیں بالکل، اور پانی بھی ختم ہو گیا، اور کیا ہو گیا، کھانا بھی ختم ہو گیا، اور سفر ختم نہ ہو رہا ہے، اور کھانے پینے کو کچھ پھل وغیرہ بھی نہیں، اور ان کے کھچر یعنی گدھے جس پر بیٹھ کے جا رہے تھے وہ گدھے بھی تھک چکے تھے، ان کا کھانا بھی ختم ہو گیا، پانی بھی ختم ہو گیا، اور ان کے گدھے جس پر بیٹھ کے جا رہے تھے وہ بھی تھک گئے، پیاس کی وجہ سے وہ بھی ہانپنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت لقمان اور آپ کا بیٹا کھچروں سے نیچے اتر آئے، یعنی گدھا پریشان ہو رہا، بھاؤ کو بھوک لگ رہی، بھاؤ کو پیاس لگ رہی، وہ چلیے نہ پا رہا ہو، تو نیچے اتر آئے اور پیدل ہی چلنے لگے۔ چلتے چلتے حضرت لقمان کو بہت دور ایک سایہ اور دھواں نظر آیا، بہت دور دھواں سا اٹھ رہا تھا اور ایک سایہ نظر آیا، پیڑ۔ آپ نے سوچا کہ وہاں شاید کوئی آبادی ہے، لوگ رہ رہے ہیں، کوئی بستی ہے، کوئی محلہ ہے، کوئی گاؤں ہے، اور یہ کسی درخت وغیرہ کا سایہ ہے۔ چنانچہ آپ اسی طرف چلنے لگے۔ راستے میں آپ کے بیٹے کو ٹھوکر لگی اور اس کے پاؤں میں ایک ہڈی اس طرح گھس گئی کہ پاؤں کے تلوے سے پار ہو کر ظاہر قدم تک نکل آئی، یعنی نیچے سے گھسی تو اوپر نکل آئی، یہ اوپر۔ اب بتاؤ، روٹی بھی نہ آئے کھانے کے لیے، پانی نہ آیا، گدھا نہ آیا، پیدل چل رہا ہے، ان کے پیاسے۔
شدت تکلیف سے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا. ان کا بیٹا یعنی اتنی پریشانی بھائی، بھوکے پیاسے اور ادھر پیر میں ہڈی لگ گئی تو پریشان ہوئی کہ زمین پر گر پڑا بیٹا. آپ نے اسے اپنے سینے سے لگایا، پھر اپنے دانتوں سے ہڈی نکالنے لگے. کافی پریشانی کے بعد بالآخر وہ ہڈی نکل گئی. دانتوں سے پکڑ کے کھینچی انہوں نے تو لے کر ہاتھ سے نہ لے کر رہی. بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر، بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رونے لگے. آپ نے اپنے امامہ سے کچھ کپڑا پھاڑا، جو آپ صافہ باندھے ہوئے تھے، کچھ کپڑا پھاڑا اور اسے زخم پر باندھ دیا. حضرت لقمان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو جب بیٹے کے چہرے پر گرے تو اسے ہوش آ گیا. تھوڑا پانی ٹھنڈو ٹھنڈو معلوم پڑو تھی، ہوش آ گیا بیٹے کے. جب اس نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا ابا جان، آپ تو مجھ سے فرما رہے تھے کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، ہر مصیبت جو ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے، لیکن اب میری اس مصیبت کو دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہو؟ اور یہ مصیبت میرے حق میں بہتر کس طرح ہو سکتی ہے؟ ہمارا کھانا پینے کا کھانا بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا جو سامان تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اور گدھا بھی ہمارا پریشان ہو گیا، ہم نے پیچھے چھوڑ دیا، اور بھوکے پیاسے ہیں، اور جنگل ہے، کوئی ویرانی پڑی ہوئی ہے میری، اور آبادی بھی نہیں ہے، اور میرے پیر میں ہڈی بھی لگ گئی ہے، چل بھی نہیں سکتا. تو یہ پریشانی میرے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ ہمارے کھانے پینے کی تمام چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور ہم یہاں اس ویران جنگل میں تنہا رہ گئے. اگر آپ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو آپ کو میرا اس مصیبت کی وجہ سے بہت رنج و غم لاحق رہے گا. آپ چھوڑ کر چلے گئے تو سوچو پتہ نہ میرا بیٹا کیسا ہوگا، ہمیشہ تو میرے غم میں روتے رہو گے. اور اگر آپ یہیں میرے ساتھ رہیں گے، اگر میرے ساتھ یہیں رہیں گے تو ہم دونوں یہاں اس ویرانے میں بھوکے پیاسے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. اب آپ خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں میرے لیے کیا بہتری ہے. اب بتاؤ ایسے آدمی کہا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب پریشانی ڈال دی ہے. بولے اگر تم میرے چھوڑ کے چلے جاؤ گے تو میرے غم میں تم روتے رہو گے زندگی بھر، اور اگر تم یہیں رہے گا میری محبت میں تو میرے سنگ میں تو مروں گا تم مر جاؤ، دونوں جنے مر جاؤ. اب کیا کرائیں؟ بیٹے کی یہ بات سن کر حضرت لقمان نے فرمایا لخت جگر ہے میرے پیارے بیٹے، میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں ایک باپ ہوں، اور ہر باپ کا اپنی اولاد کے دکھ درد کی وجہ سے غمگین ہو جانا ایک فطری عمل ہے. بیٹا جب تکلیف میں ہوتا ہے تو باپ خود بخود پریشان ہو ہی جاتا ہے. باقی رہی یہ بات کہ اس مصیبت میں تمہارے لیے کیا بھلائی ہے، یعنی جو تم پر پریشانی آئی ہے اس میں کیا بھلائی ہے، کیسے اچھی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس چھوٹی مصیبت میں تجھے ڈال کر کے تجھ سے کوئی بڑی مصیبت دور کر دی گئی ہو. تیرے پیر میں جو ہڈی لگ گئی ہے جو چھوٹی مصیبت، اور کیا پتا کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہو تیرے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ہڈی لگائی دی ہے. ہو سکتا ہے ایسی پریشانی آنے والی تھی تیرے اوپر، اور یہ مصیبت اس مصیبت کے مقابلے میں چھوٹی ہو جو تجھ سے دور کر دی گئی ہو. بڑے پریشانی آنے والی ہو. اب جیسے ہمیں بخار آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، ویسے اگر کوئی بالک ہمارے بالک کے کوئی سوئی لگا دے تو وہ لڑ بیٹھیں گے. تو اگر ہمارے بالک کو کوئی سوئی لگا دے نا کہو گے کوئی سوئی تو وہ لڑ بیٹھیں گے. اور ڈاکٹر سے کہا تھا بخار آئی ہے تو سوئی لگاؤ، جا کے ایک نہ دو لگاؤ. کیوں لوگ کہتے ہیں کہ جو سوئی لگانا یہ چھوٹی پریشانی ہے، تو بخار میں اگر مر گیا تو زیادہ بڑی پریشانی ہوئی ہے. تو ہم بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو چھوٹی پریشانی دے دیں. تو یہ سن کر بیٹا خاموش ہو گیا. پھر جب لقمان نے سامنے نظر کی اب وہاں نہ کوئی دھواں تھا اور نہ ہی سایہ وغیرہ. آپ دل میں کہنے لگے میں نے ابھی تو اس طرف دھواں اور سایہ دیکھا تھا کہ درخت کا سایہ ہے، لیکن اب وہاں وہ غائب ہو گیا. کچھ یہ نہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو. ابھی
ابھی آپ اسی سوچ وچار میں تھے کہ ایک شخص دور سے نظر آیا، دوڑتا ہوا آیا، جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، سفید صافہ باندھے ہوئے تھا، چتکبرے گھوڑے پر سوار آپ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ آپ اس سوار کو اپنی طرف آتا دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ آپ کے بالکل قریب ہو گیا، پھر وہ سوار اچانک نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر ایک آواز آئی، یعنی غائب ہو گیا۔ پھر ایک آواز آئی، کیا تم ہی لقمان ہو؟ عرض کی جی ہاں میں ہی لقمان ہوں۔ پھر آواز آئی، کیا تم حکیم ہو؟ کہا ہاں مجھے ہی لوگ حکیم کہتے ہیں۔ پھر آواز آئی، تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا تھا؟ ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا تھا؟ کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے تو کون ہے؟ ہمیں صرف تیری آواز سنائی دے رہی ہے اور تو خود نظر کیوں نہیں آ رہا؟ پھر آواز آئی، میں جبریل ہوں اور مجھے صرف انبیاء کرام اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا ہوں۔ سنو، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو زمین میں دھسا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک شہر کو اور اس کے اڑوس پڑوس میں جتنے گاؤں سب کو زمین میں دھسا دوں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف بڑھ رہے ہو، بھائی شہر کی طرف تم جا رہے ہو، جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے۔ کیا کہی؟ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے لیے اس شہر میں جانے کے لیے روک دے، اور وہ شہر برباد کرنے کے لیے جبریل علیہ السلام آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس شہر میں جانے سے روک دے، لہٰذا اس نے تمہیں اس آزمائش میں ڈال دیا اور تمہارے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی۔ اس طرح تم اس چھوٹی مصیبت کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت یعنی زمین میں دھسنے سے بال بال بچے گئے۔ تو وہ ہڈی لگانا زیادہ بہتر ہی کہ قطعی ختم ہو جاتا زمین میں بڑھیا ہو تو کا بڑھیا رہو۔ اب کہہ رہے ہڈی لگانا بڑھیا، اب تو کہہ رہے بہت برو ہو بہت برو ہو۔ تو ہم پر کوئی بریا کاٹتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو ہمیں بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے چھوٹی پریشانی لگا دی جاتی ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو اس کا زخم فوراً ٹھیک ہو گیا۔ برتن پر ہاتھ پھیرا جس میں پانی بالکل ختم ہو چکا تھا، وہ پانی سے لبریز بھر گیا، اور کھانے کے برتن پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی کھانے سے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت لقمان حکیم کو، ان کے بیٹے اور سواریوں کو سامان سمیت اوپر اٹھا دیا۔ پھر کیا تھا، کچھ ہی دیر میں حضرت لقمان اپنے بیٹے اور سارے ساز و سامان سمیت اپنے گھر میں موجود تھے، حالانکہ آپ کا گھر اس جنگل سے کئی دنوں کے سفر کرنے کے بعد پہنچا۔